بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے یہ زمین بالکل ویران تھی، جہاں سے جنات آباد تھے۔ ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں اور خون ریزی ہوتی رہتی تھی، جس سے پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین کو اس فساد سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو جنات پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شمار جنات ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں سے ایک نہایت نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ فساد سے دور رہتا تھا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت سے متاثر ہوئے اور جنگ ختم ہونے کے بعد اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا، مگر اس کے دل میں زمین کی خلافت کی خواہش نے جگہ لے لی۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی اور فرشتوں نے تعجب سے غض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزازیل یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا، اسے یقین تھا کہ خلافت اسی کو ہی ملے گی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ اس مٹی سے اللہ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام آدم رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ٹھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ یوں فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت بدتر ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ صدمے میں جا چکا تھا، اس کی آنکھ غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہی ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ اب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا۔ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ہی ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے۔ انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا۔ صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور باعث میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپکے چپکے آیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجرہ حلت ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چلاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکا کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر یکدم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف کے مارے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کی دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگیں، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ یہاں آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اتارنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کے ساتھ گندم کے ساتھ دانے بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دانے اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر
پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ بھی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت مہربان اور بخشش والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔